السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب، آپ نے وضو کے بارے میں دریافت فرمایا ہے۔ دیکھیں، وضو کرنے سے پہلے اگر آپ نے چھوٹا یا بڑا پیشاب کیا ہے تو وہ استنجا جو ہے وہ ویسے ہی فرض ہے، ضروری ہے کہ آپ استنجا کریں۔ اگر ایسی جگہ پیشاب کیا کہ وہاں پانی میسر نہیں تھا تو پھر مٹی کا ڈھیلا وغیرہ استعمال کیا ہے یا ٹیشو وغیرہ استعمال کیا ہے، تو پھر جب پانی پر پہنچیں، یہاں پانی میسر آ جائے تو پھر استنجا اچھی طرح کر لیں کہ چکنائی وغیرہ ختم ہو جائے اور کھردرا پن آ جائے استنجے کی جگہ میں۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر آپ وضو کریں گے۔ وضو کے 4 فرض ہیں، یعنی ہاتھ کونیوں تک دھونا، منہ دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں دھونا، یہ 4 فرض ہیں۔ اور کلی کرنا، ناک میں پانی دینا اور 3 دفعہ ہر اعضاء کو دھونا، یہ سنت ہے۔ تو آپ نے پوچھا ہے کہ اگر ہوا خارج ہو جائے تو پھر کیا استنجا کرنا ضروری ہے یا ویسے ہی وضو کر لو؟ ہاتھ منہ دھونے سے وضو نہیں ہوگا، پورا وضو کرنا پڑے گا۔ کہ اگر ہوا خارج ہوئی ہے اور اس کے ساتھ اور کچھ بھی خارج نہیں ہوا، کوئی گیلا پن نہیں آیا، تو پھر آپ وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، استنجا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہوا کے ساتھ کوئی گیلا پن آ گیا ہے تو پھر استنجا کرنا بھی ضروری ہے، اور استنجا کرنے کے بعد پھر وضو پورا صحیح طریقے سے وضو کریں، پھر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ صرف ہاتھ منہ دھونے سے وضو نہیں ہوگا۔ کہ اگر ہوا خارج ہوئی ہے اور کوئی بھی گیلا پن نہیں آیا، کوئی مواد خارج نہیں ہوا، تو پھر ہاتھ منہ دھونے سے نماز نہیں پڑھ سکتے، پورا وضو کرنا پڑے گا۔ ہاتھ بھی دھونے پڑیں گے کونیوں تک، منہ بھی دھونا پڑے گا اور سر کا مسح اور پاؤں بھی دھونے پڑیں گے، یعنی مکمل وضو کریں گے پھر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اگر بیماری ہے کہ ہوا رکتی ہی نہیں، بار بار ہوا خارج ہوتی ہے، تو اس کے لیے پھر مجبوری امر میں یہ حکم ہے کہ ایک دفعہ وضو کر لیں، پھر چاہے ہوا خارج ہوتی رہے تو ایک نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے، ہوا خارج ہو اور گیلا پن نہ آئے، تو پھر وضو کر کے نماز پڑھ لیں، استنجا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور عورتوں کے لیے علیحدہ حکم ہے، کیونکہ اگر عورت کو ہوا خارج ہو اور اس میں بدبو نہ آئے تو پھر اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، اور اگر ہوا خارج ہوئی ہے اور اس میں بدبو بھی آئی ہے تو پھر اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ لیکن آدمی جو ہے، آدمیوں کے لیے اور حکم ہے کہ ان کی ہوا خارج ہو تو اس میں وہ چاہے بدبو محسوس کریں نہ کریں تو اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ لیکن عورتوں کا چونکہ رحم کی طرف سے بھی ہوا آ جاتی ہے تو اس کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر بڑے پیشاب یا چھوٹے پیشاب کی طرف سے کوئی چیز خارج ہو تو اس کے لیے استنجا کرنا ضروری ہے۔ اگر صرف ہوا خارج ہو تو استنجا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر گیلا پن آئے یا کچھ اور ساتھ خارج ہو تو پھر مکمل وضو کرنا پڑے گا، اور گیلا پن آئے تو استنجا بھی کرنا پڑے گا۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر نہ آئی ہو تو اس میں شیعہ ہو، کوئی ہو، کسی فرقے کا بھی ہو، وضو اسی طرح سب کے لیے فرض ہے۔ ہر فرقے والے تسلیم کرتے ہیں، شیعہ صرف اتنا کرتے ہیں کیونکہ جو کچھ قرآن پاک میں حکم ہے کہ دھوؤ ہاتھ اور منہ، مسح کرو سر اور پاؤں کا، تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ پاؤں دھوتے نہیں ہیں، مسح کر لیتے ہیں، سر کا بھی مسح کرتے ہیں اور پاؤں کا بھی مسح کرتے ہیں، ہاتھ کونیوں تک دھو لیتے ہیں اور منہ دھو لیتے ہیں۔ اس طرح فرض وضو جو ہے وہ ہو جاتا ہے، نماز ہو جاتی ہے۔
اور جس طریقے سے یہ باقی دوسرے فرقوں والے کرتے ہیں کہ پہلے صرف ہاتھ دھوتے ہیں، کونیوں تک نہیں دھوتے، صرف ہاتھ دھوتے ہیں، اور پھر 3 دفعہ کلی کرتے ہیں، پھر 3 دفعہ ناک میں پانی دیتے ہیں، پھر 3 دفعہ منہ دھوتے ہیں، پھر کونیوں تک 3 دفعہ پانی بہاتے ہیں، پھر سر کا مسح کرتے ہیں اور پاؤں دھوتے ہیں، اور ہر پاؤں پہ 3 دفعہ پانی گزارتے ہیں۔ یہ سنت طریقہ ہے، اس طرح بھی وضو ہو جاتا ہے، نماز اس سے بھی ہو جاتی ہے۔ اور شیعہ جو کرتے ہیں وہ فرض کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ان کا وضو نہیں ہوتا یا ان کی پھر نماز نہیں ہوگی، تو وضو اس طرح بھی ہو جاتا ہے، وہ فرض کرتے ہیں لیکن سنت کا ثواب ان کو نہیں ملے گا۔ اور جو سنت طریقے سے کرے گا فرض کا بھی ثواب ملے گا، وضو کا اور سنت کا بھی ثواب ملے گا۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو دوبارہ ارشاد فرما دینا، انشاءاللہ میں پھر عرض کر دوں گا۔ اللہ رسول قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔